کہا جا رہا تھا پریشر کو بہتر کریں گے. یہ پورا ہفتہ کراچی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگین دس گوئنگ ٹو بی اے کولڈ ویو اور ٹیمپریچرز ڈراپ کریں گے. اس میں مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ حسان خاور. السلام علیکم حسان. جی السلام علیکم. حسان, کیا سولوشن نکلے گا؟ ایک آرگیومنٹ ہمیشہ سے رہی ہے کہ گھریلو صارفین کو یہ بیش قیمت جو ہماری سوئی گیس ہے اس کو کم نرخ پہ دے کر ہم نے پچھلے کئی سالوں میں, کئی دہائیوں میں ایک فلاڈ پالیسی کو اپنایا ہوا تھا. لیکن بہرحال جی اس بارے میں اس وقت بات نہیں کی جا سکتی. اس وقت اہم بات یہ ہے کہ صارفین کے پاس آپشنز نہیں ہیں, مشکلوں میں وہ گھرے ہوئے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس پوری صورتحال کو دیکھ کر؟ جی دیکھیے, بالکل اس وقت آپ نے جیسا کہ آپ کی رپورٹ میں بتایا ہے کہ گھریلو صارفین الگ پریشان ہیں, جی. آپ کے جو انڈسٹریل کنزیومرز ہیں وہ الگ پریشان ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی LNG کے اوپر ایک ڈبیٹ شروع ہوئی کیونکہ ہمارا جو ایک کارگو آنا تھا جی. وہ ایک کمپنی جو ہے اس پہ ڈیفالٹ کر گئی ہے. اور دنیا بھر میں اسپیشلی ایشیا میں اس وقت LNG کی پرائسز اسکائی راکٹ کر رہی ہیں. تو بالکل اس وقت گیس کا ایک بحران بڑا شدید آ رہا ہے. اور یہ ہے کہ یہ فروری کا مہینہ اسپیشلی یہ مشکل ہوگا انڈسٹریل اور آپ کے ڈومیسٹک صارفین کے لیے. جی یہ بالکل ایسا ہی ہے. حسان, کیا کہتے ہیں, بہت سارے ہمارے پروجیکٹس جو التوا میں پڑے ہوئے ہیں, دوبارہ ریجنل اسٹیبلٹی اور ساتھ کام کرنے کی جو اہمیت ہے اس پہ بات کی جا رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ آذربائیجان, ٹرکی اور پاکستان کی ٹرائیلیٹرل ٹاکس بھی ہوئیں. دوسری طرف پاکستان ایران گیس پائپ لائن جس میں پہلے التوا کا شکار ہوئی کیونکہ انڈیا اس میں تھا, پھر انڈیا اس میں نہیں تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان پروجیکٹس کو فاسٹ فارورڈ کیا جائے گا, ان کے اوپر توجہ دی جائے گی؟ یہ بحران در حقیقت ہم سالو کیسے کریں گے؟ دیکھیں, شارٹ ٹرم میں تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو پائپ لائن والے پروجیکٹس ہیں وہ اس کا علاج ہے. شارٹ ٹرم میں تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے LNG کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کریں. اور LNG کے اندر بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو ڈومیسٹک فرنٹ پہ سالو کرنے کی ضرورت ہے. مثلا آپ کو پتا ہے کہ LNG جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹ ہے, اس کی کاسٹ جو ہے آپ گیس کی کاسٹ میں شامل نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کنزیومرز کو دیں گے تو وہ آپ کے سرکولر ڈیٹ میں اضافہ کرے گا. اس کے علاوہ ٹرمینلز کے اوپر جو پرائیویٹ ٹرمینلز کے اوپر کافی سلو پروگرس ہے, یہ ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ جو ڈومیسٹک پائپ لائن ہے اس کے اوپر بات ہوئی کہ کیا گیس کمپنیوں کے پاس پیسے ہیں کہ وہ اس میں انویسٹ کریں اور وہ پائپ لائن کیسے لے کی جائے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہماری جو لانگ ٹرم LNG کی سپلائی ہے اور اس کی جو پرائسنگ ہے اس کو کیسے بیلنس کیا جائے. اس پہ بڑی ڈیبیٹ بھی ہوئی, آپ کو پتہ ہے میڈیا کے اوپر بھی, کہ جی قطر کے ساتھ ڈیل, یہ ڈیل لانگ ٹرم ورسز شارٹ ٹرم کانٹریکٹ. لیکن اس ایشو کو بھی ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن شارٹ ٹرم میں سیدھا علاج صرف LNG ایشو سے نکلے گا. لانگ ٹرم میں, میڈیم ٹرم میں آپ کو بالکل اس پائپ لائن کی طرف جانا پڑے گا اور اس طرح کے پروجیکٹس پہ کام کرنا. حسان, کیا کہیں گے آپ, یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈرز ہیں اور جو سپلائرز ہیں LNG کے, ان کا یہ فیصلہ کہ پاکستان کو LNG سپلائی نہیں دی جائے گی, اس کو ریزالو کرنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے اور ان کی تشویش کی وجہ کیا بنی؟ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں لیا ہے؟ دیکھیے, فیصلہ نہیں لیا سدرا, یہ مارکیٹ کی ریالٹی ہے. آپ کے جو سپلائر ہیں وہ جب آپ کو بڈ دیتے ہیں تو وہ ایک بڈ بانڈ دیتے ہیں. وہ بڈ بانڈ غالباً کوئی $3 لاکھ کا ہے. جس وقت مارکیٹ کی پرائس اتنی اوپر چلی جائے گی کہ وہ بڈ بانڈ سے اوپر ان کا ڈفرینس چلا جائے گا تو ان کا انسینٹیو بن جائے گا کہ وہ اس کو ڈیفالٹ کر دیں اور کسی اور کو بیچ دیں. بڈ بانڈ کا مقصد یہی ہے. پرائسز حالیہ دنوں میں بہت والیٹائل رہی ہیں. اس وقت جو ہے نا ملٹی ایئر ہائی پوائنٹ ہماری پرائسز ٹچ کر رہی ہیں. وہ جو ENOC کمپنی تھی ان کو زیادہ پروفٹ ملا, انہوں نے کسی اور کو بیچ دیا. اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ ڈیبیٹ اس طرف جاتی ہے کہ آپ کے پاس کتنے لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہونے چاہیے, کتنے شارٹ ٹرم. ہمارے پاس بھی قطر کے جو لانگ ٹرم ڈیل ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری سپلائی ایشورڈ ہے. اس کے اندر پرائسنگ کا ایک ایشو ہے جس کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں, لیکن اس میں یو جسٹ ہیو ٹو ہیو دا رائٹ مکس. لیکن حسان, اگر آپ کو یاد ہو نوٹیز میں یعنی 2000 سے لے کے 2010 تک یہ ڈیبیٹ بڑی رائپ تھی کہ 2005 کے بعد ہماری جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے وہ ہماری سپلائی سے تجاوز کر جائے گی اینڈ وی نیڈیڈ ٹو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. اور اس وقت کہا جاتا تھا کہ اگلے 30 سالوں کے لیے, 50 سالوں کے لیے انڈیا نے اپنی سپلائی کو سیکیور کیا ہے. اب ایک اچھی خبر ہمارے پاس یہ آئی تھی کہ ایکسپورٹ آرڈرز, بیکاز وی مینج کووڈ وے بیٹر دین دی ادر ریجنل کنٹریز, تو ہمیں لگا تھا کہ ہمارے پاس ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ آرڈرز آئے ہیں, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اگر اس طرح کا ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لینا پڑا کہ گھریلو صارفین کے بجائے آپ کو یہ کاروباری اور صنعت کاروں کو گیس سپلائی پہلے یقینی بنانی پڑی, تو آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ ایسے ڈیسیجنز لے گا؟
जी देखिए, मेरा ख्याल है कि सोल्यूशन बीच में निकलेगा। अभी जो मैं उस दिन कैबिनेट कमेटी का डिसीजन देख रहा था, अभी तो उन्होंने पहला एक्ट तो गिराया है इंडस्ट्री के ऊपर कि उन्होंने कहा कि वो जो सिर्फ अपने पावर प्लांट चला रही हैं टेक्सटाइल मिल, उनके हम ये बंद कर देंगे गैस और उनकी लोड शेडिंग करेंगे। जो कंज्यूमर्स हैं वो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी एक तरफ जाएगी। मेरे ख्याल में छोटे छोटे कट दोनों तरफ लगेंगे और दोनों को बेयर करना पड़ेगा। और आपकी बात सही है कि इस वक्त ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा शुगर नहीं कि उनकी गैस आप इस वक्त इंटरप्ट करें या उनको महंगी बिजली दे। लेकिन एक वेरी क्विक क्वेश्चन हसान, मुझे बताइएगा कि पिछले दौरे हुकूमत ने बड़ा इस पे कहा था कि जी हमें मिला था बिजली का बहरान और एनर्जी का बहरान और हमने उस सोल्यूशन उसका निकाला है और आप देखें अब कोई मसला ही नहीं है, तो यकायक 2.5 साल में हम दोबारा मसाइल में कैसे घिरे हुए हैं? देखिए, एलएनजी के ऊपर तो एक तो हमने टर्मिनल्स के ऊपर बहुत ज्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं शो की सदरा, और दूसरा मैंने आपको बताया ना कि ये कुछ हफ्ते ऐसे हैं जिसमें प्राइसेस एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। आप 6 ईयर हाई टच कर रहे हैं एशियन प्राइसेस पे, तो हम शायद उसके लिए तैयार नहीं थे इस तरह की वॉलेटाइल प्राइसेस के लिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया हसान, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं।